الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللہ ملک العلا کی دو ثنا تعریف و ثنا کبریائی بڑائی مقدس کلمات کے بعد بے شمار لاکھ ہزار لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہی بیتہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے حضرات ذوالفقار اسلامی معاشرہ کیوں ضروری ہے اس کے لیے صاف صاف بات سورۃ المبارکہ کے اندر آپ احباب سلام فرما چکے ہیں کہ استحکام کے لیے روشنیوں کے لیے اور آپس میں انسانیت کی آپس میں عدل و انصاف اور مساوات کے لیے اقامت صلاۃ و زکوٰۃ کے لیے امانت کی ادائیگی کے لیے تاکہ امانت کے اہل جو لوگ ہیں ان تک پہنچ سکے رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ ہو سکے اس لیے اسلامی معاشرے کا قیام انتہائی ضروری ہے اور لازم ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے اس چیز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی معاشرہ کیسے مارز وجود میں آئے گا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک گزرے اور بگڑے ہوئے معاشرے کو جس طرح سدھارا ہے، رائے ریاست کے اوپر آپ لے کر آئے ہیں اور وہاں پہ اسلامی معاشرہ آپ نے قائم کر دیا جہاں پہ معاشرت کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، آپ کے اسوہ حسنہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، جن جن چیزوں کے اوپر آپ نے معاشرے کی اصلاح کی ہے، معاشرے کی تعمیر کی ہے، انہی چیزوں کے اوپر اگر ہم معاشرے کی بنیاد رکھیں گے، انہی کے اوپر اگر معاشرے کو استوار کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اسلامی معاشرہ بنے گا۔ لیکن اگر ہماری بنیادیں وہ اس نہج کے اوپر اور اس رستے کے اوپر نہیں ہوگی جس رستے کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو قائم کیا تھا، تو کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے اوپر رکھی تھی کہ لوگوں کا تعلق ایک رب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ انہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمیں بھی اور اس دنیا ساری کی ساری کائنات کو بنانے والا ایک خالق و مالک ہے، اس خالق اور مالک کی مرضی کے بغیر ہم نے زندگی نہیں گزارنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ توحید کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ حالانکہ وہ معاشرہ ایسا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے 360 معبود اللہ کے اس گھر کے اندر لا کے رکھ دیے تھے جس گھر کو اللہ کی توحید کی بنیادیں اونچی کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا۔ کعبہ اللہ کے اندر انہوں نے 360 معبود لا کے سجا دیے۔ اپنے گھروں کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے تراشے ہوئے، لکڑیوں کے تراشے ہوئے بت لا کے رکھے ہوئے تھے۔ حضر اور سفر کے لیے علیحدہ انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، خوشی اور غمی کے تہواروں کے لیے علیحدہ انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، اولاد کے حصول کے لیے علیحدہ ان کے رب تھے، بارش نازل کرنے والے اور معبود بنا رکھے تھے۔ ایسے معاشرے کے اندر اللہ کے پیارے نبی نے ان تمام معبود بنانے باطلہ کو اور ان کی عبادت کے جو انہوں نے طریقے رائج کر رکھے تھے ان کو اللہ کے پیارے نبی نے جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور ایک اللہ کے ساتھ، صرف ایک اللہ کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ان کا تعلق جوڑ دیا۔ ایسی قوم جو حجر سے بھی ڈرتی تھی، شجروں سے بھی ڈرتی تھی، جنگل میں جاتے ہوئے جنات سے بھی خوف زدہ تھی اور مختلف قسم کی چیزوں سے کہ یہ فلاں چیز رستہ کاٹ گئی ہے، یہ فلاں چیز ایسے ہو گئی ہے، یہ فلاں چیز ایسے ہو گئی ہے، ایسی چیزوں سے بھی خوف زدہ رہنے والے لوگ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رب کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط کر دیا کہ اب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی نہیں ڈرتے، دریاؤں اور سمندروں کی موجوں اور لہروں سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، اپنے گھوڑے ان کے اندر بھی دوڑا دیتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی عبور کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایسا رب کے ساتھ ان کا تعلق پختہ اور مضبوط اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اسلامی بنے تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا جتنا پختہ، جتنا پختہ تعلق ہوگا اس قدر اسلامی معاشرہ پختہ معاشرہ بنے گا۔ جتنا رب کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے بارے میں تعلق ٹوٹتا چلا جائے گا، اس قدر اسلامی معاشرہ مارد وجود میں آنے کے راستے دور ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ اگر موجود بھی ہے تو اس کے اندر شباب پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جتنا اللہ سے تعلق دور ہوگا اتنا ہم اسلامی معاشرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد عقیدہ توحید کے اوپر رکھی ہے۔ عقیدہ توحید درست ہوگا جس معاشرے کے اندر توحید کا یہ تصور
یہ کنسپٹ صحیح ہوگا، وہاں پہ لوگوں کے نظریات بھی درست ہوں گے، خیالات بھی درست ہوں گے، وہ معاشرہ بھی صحیح ہوگا۔ جہاں پہ اللہ کے بارے میں لوگوں کا تصور درست نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ معاشرہ بھی کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ آج ہم اللہ کا نام ضرور لیتے ہیں، اللہ پر یقین کامل کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن جو اللہ پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے ذاتی اعتبار سے بھی اور من حیث القوم بھی، ہمارا اللہ پر وہ یقین اور ایمان رہا ہی نہیں ہے جو ایک مسلمان انسان کا اللہ کی ذات کے بارے میں کامل یقین ہونا چاہیے۔ آج ہمارا وہ کامل یقین نہیں ہے، اس وجہ سے معاشرہ تباہی و بربادی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا ہے۔ اسلامی معاشرے کی دوسری بنیاد اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ رسالت کے اوپر رکھی ہے کہ یہ تصور ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاروں گا۔ جس خالق نے یہ نظام بنایا ہے، جس خالق نے یہ کائنات بنائی ہے، جس خالق نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے، اس اللہ نے اس کائنات کے اندر نظام چلانے کے لیے، نظام کے بارے میں سمجھانے اور بتلانے کے لیے اپنے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ ان نبی اور رسولوں میں سے آخر الزمان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذریعے اللہ کے حبیب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طور طریقے، اپنے قانون، اپنے ضابطے دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان ضابطوں رسولوں کے مطابق تم زندگی گزارو گے تو تمہارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا، ایک بہترین معاشرہ بنے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے جو رہنمائی دی ہے، اور وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی وحی کے ذریعے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کے اوپر وحی نازل کی ہے کہ لوگوں کو سمجھا دیں، بتا دیں، آگاہ کر دیں کہ تم نے اپنی عبادات کو کیسے کرنا ہے، اپنے معاملات کو کیسے سر انجام دینا ہے، زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کی انتہا تک ہر ایک معاملہ ان کے سامنے واضح کر دے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ کی، اللہ کی وحی کے ذریعے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے لوگوں کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت اور رسالت کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رہنما ہیں، مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ان کی اتباع کی ہے، ہم نے ان کی پیروی کی ہے، ہم نے انہیں اپنا ہادی مرشد مانا ہے، اپنا رسول نبی مانا ہے، لہذا ان کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں گے، نمونہ بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے چلے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس طرح اللہ کے پیارے نبی نے حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی کو گزارو۔ اسلامی معاشرہ کب بنے گا؟ اپنی مرضی کریں گے، اپنی مرضی کو، اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دیں گے، اللہ کے نبی کے احکامات کی پرواہ نہیں کریں گے، اسلامی معاشرہ کبھی نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں دنیا میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے بڑے دانا لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، فطین لوگ ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے نظام، اس دور کی باتیں اور تھی، وہ پتھر کا زمانہ تھا، یہ جدید دور ہے، قدیم دور کی باتیں اس جدید دور کے اندر روا نہیں رکھی جا سکتی۔ ہم سمجھدار ہیں، ہم دانا ہیں، ہمارے پاس علم و فراست ہے، ہم اپنی مرضی کے قانون بنائیں گے، ہم اپنی مرضی کے ضابطے قائم کریں گے، ہم اپنی مرضی سے نظام چلائیں گے۔ نہیں نہیں، تیرے اور میرے نظام کے اندر کمی ہو سکتی ہے، تیرے اور میرے ضابطوں کے اندر کمی ہو سکتی ہے، تیری میری عقل فہم کے اندر کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے تجھے ذہانت بھی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست بھی عطا کی ہے، لیکن یاد رکھ یہ مخلوقی ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ودیت کر رکھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جس نبی نے قانون دیے ہیں، پیغام رسالت کے ذریعے ہم تک جو پیغام پہنچا ہے، اللہ کے نبی کی نبوت کے ذریعے جو ہم تک پیغام پہنچا ہے، وہ کسی انسان کا وضع کیا ہوا، اختراع کیا ہوا نظام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نظام ہے۔ لہذا انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، نقص واقعہ ہو سکتے ہیں، تجربات غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نازل کردہ ہوا شریعت
بشریت کے اندر کوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نازل اللہ کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، خالق نے اس کو نازل کیا ہے، اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی کی جو شریعت ہے، جو اللہ کے پیارے نبی نے لوگوں تک پہنچائی ہے اور بتائی ہے، اس کے اوپر ایمان لانا لازم اور ضروری ہے، تبھی اسلامی معاشرہ بعد میں وجود کے اندر آئے گا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ٹوٹ جاتے ہیں، ایک حکومت آتی ہے، بعد والی حکومت کے وہ قوانین جو اور ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتی ہے وہ پہلے والوں کے قوانین کو توڑ دیتے ہیں، اس کے اندر رد و بدل کر دیتے ہیں۔ ماننا پڑے گا کہ ان کے قوانین غلط ہے یا ان کے اندر کمی رہ جاتی ہے، لیکن جو چیز اللہ نے نازل کی ہے، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر و مطہر کے اندر، اس کے اندر اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ وہ نازل شدہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ذریعہ وحی ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کی دوسری بنیاد یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے پیارے نبی نے رہنما اصول میں دیے ہیں، انہی اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو معاشرہ اسلامی بنے گا، لیکن اگر ہم ان طریقوں سے ہٹ جائیں گے کبھی بھی معاشرہ اسلام کی طرف نہیں آ سکتا۔ وہ اسلامی جو ثقافت ہے، تہذیب و تمدن ہے، جو اسلام کے نظام ہے، اس کے مطابق معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بنیاد جو اسلامی معاشرے کی، جس کے اوپر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو قائم کیا ہے، اسلامی سلطنت بنائی ہے، اسلامی اسٹیٹ قائم کی ہے، اسلامی معاشرہ بنایا ہے، وہ آخرت کی فکر ہے۔ یہ آخرت کی فکر کا تصور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جب تک انسان کو اس بات کا، یہ بات اس کے مد نظر نہ ہو کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے، میرا حساب لیا جائے گا، میرا امتحان ہونے والا ہے، اس وقت تک انسان کو فکر رہتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی۔ جب کسی چیز کا اسے پتا ہو کہ اس چیز کے بارے میں مجھ سے امتحان لیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، تو پھر اس کی وہ تیاری کرتے ہیں۔ یہ سالانہ امتحانات ہوتے ہیں، طالب علم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ سال کے بعد امتحان ہونا ہے، کہیں میرا سال ضائع نہ ہو جائے، میں اس میں فیل نہ ہو جاؤں۔ یہ امتحان کا تصور انسان کو کسی کام کے کرنے میں لگاتا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب نے بھی یہ تصور دیا ہے کہ یہ دنیا تمہاری ایسے شکرے میں مہار نہیں ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایک دن آنے والا ہے، اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب تم سے لیا جائے، پوچھا جانا ہے کیسے زندگی گزاری ہے۔ یہ آخرت کا تصور دیا ہے، اور یہ آخرت کے تصور نے ایسے کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ ظالم ظلم کرنے والے لوگ، مالوں کو لوٹنے والے لٹیرے، ڈاکو رہزن، عزتوں کے ڈاکو، مالوں کے ڈاکو، اس آخرت کے تصور نے ان کی زندگی کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ لوگوں کی عزتوں کے بھی محافظ بن کے، لوگوں کے مالوں کے بھی محافظ بن گئے، ایسی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ یہ آخرت کا تصور ہے۔ جب تک یہ صحیح معنوں کے اندر ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ تصور پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرہ اسلامی نہیں بن سکتا۔ یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں جواب دے ہوں، مجھ سے پوچھا جانے والا ہے، سوال کیا جانے والا ہے کہ بتا کیسے زندگی گزار کے آئے۔ یہ حقیقی تصور، اور اس تصور کے لیے انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات کا بیان جانا کہ میں نے جواب دینا ہے، پھر کبھی بھی وہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ اسی چیز کو اپنائے گا جو اسلامی معاشرے کے اندر لازم اور ضروری ہے۔ لوگوں کے مال لڑک نہیں کرے گا، لوگوں کی زمینوں جائیدادوں پہ قبضے نہیں کرے گا، مال میں ملاوٹ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، چوری رازداری نہیں کرے گا، زناکاری بدکاری کے اندر زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ ایسے طریقے اور رابطے اختیار کریں گے جو اسلام چاہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے دنیا میں مجھے میں کام کر لوں گا، لیکن آخرت میں نے رب کائنات کے سامنے جواب نہیں دینا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ تصور اس کو گناہوں کی دلدل سے بچا کر اسلام کے پھولوں والے اور پھلوں والے بہترین بات کے اندر، جسے اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ یہ آخرت کا تصور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر اسلامی معاشرہ بنا ہے، اسلامی معاشرہ قائم ہوا ہے۔ اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کی ہے۔ اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ بھی اسلامی
معاشرت کا ایک حصہ ہے، اسلامی معاشرے کا ایک جز ہے کہ معاشرے کی آپ اصلاح کریں۔ جہاں پہ عقیدہ توحید کی درستگی، جہاں پہ عقیدہ نبوت و رسالت کے بارے میں تصور آپ کا صحیح ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں آپ کا تصور درست اور صحیح ہونا چاہیے، اس طرح روزہ مرہ زندگی کے معاملات کے اندر بھی تمہارے معاملات درست اور صحیح ہونے چاہیے۔ اس کو ہم اصلاح معاشرہ کہتے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کے اوپر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے۔ مکہ کے 13 سالہ دور اور مدینہ منورہ کے 10 سالہ دور، 23 سالہ دور نبوت کے اندر جہاں پہ اللہ کے حبیب نے توحید سکھائی ہے، نبوت و رسالت کا پیغام دیا ہے، آخرت کی فکر دلائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی قدم قدم پہ اصلاح کی ہے، قدم قدم پہ اصلاح کی ہے، تاکہ لوگوں کے معاملات سدھر گئے، لوگ درست سمت کے اوپر اپنے سفر کا آغاز جاری رکھیں، غلط سمت کے اوپر نہ چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، غلط سمت پہ چلنے والا انسان چاہے اپنی منزل کے حصول کے لیے جتنا مرضی مخلص کیوں نہ ہو، وہ کبھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کی سمت ہی غلط ہے۔ غلط سمت پہ سفر کر کے انسان اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک منزل کا صحیح انتخاب نہیں کر لیتا۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے اسلامی معاشرہ قیام کرنے کے لیے جو رستے متعین کیے ہیں، ان رستوں کے اوپر اگر ہم چلیں گے تب معاشرہ اسلامی بنے گا۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، فکر آخرت اور معاشرے کی اصلاح۔ اسلامی معاشرے کے یہ 4 بنیادی ستون ہیں، اور اسلامی معاشرہ کے اندر پھر بے شمار چیزیں ہیں۔ اس میں سچائی سب سے بڑی چیز ہے۔ معاشرے کو سدھارنے کے لیے، معاشرے کو اسلامی بنانے کے لیے سچائی، صدق، اس کو اختیار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جس معاشرے کے اندر صدق نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، وہ معاشرہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا، وہ معاشرہ کبھی بھی اسلامی نہیں بن سکتا جس کے اندر سچائی نہیں ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والے لوگ اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ زندگی گزارنے والے، جن کا کاروبار جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، جن کی معیشت جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، جن کے گھر کے معاملات جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، جن کے آپس کے تعلقات جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، یاد رکھیں ایسا معاشرہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا، اور ایسا معاشرہ کبھی سدھر بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر سچائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں ایک سچے لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ان کے اوپر اللہ کا انعام ہے وہ سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صدیقین ہیں۔ سچائی معاشرے کو سدھارتی ہے، جھوٹ اور کذب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، تباہی و بربادی لاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اور اصلاح معاشرہ کے لیے سچائی کو لازم اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو، جو سچ بولتے ہیں، جن کا عمل بھی سچ والا ہے، جن کا قول بھی سچ والا ہے، جن کی زندگی بھی سچ والی ہے، جن کے معاملات بھی سچ والے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا سچائی کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہی بنو، ان لوگوں کے ساتھ ہی نہ بنو جن کے اندر سچائی نہیں ہے، عزت اور جھوٹ ہے۔ کونوا مع الصادقین، تقویٰ کہا اور ساتھ سچوں کا ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، سچوں کے ساتھ ہو تاکہ معاشرہ سدھر جائے۔ معاشرہ سدھرے گا، اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی، معاشرہ نہیں سدھرے گا، اسلامی معاشرہ کبھی نہیں بنے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم اختیار کرو۔ تنگی کا وقت ہے تب بھی، مشکل حالات ہے تب بھی، آسانی والے معاملات ہے تب بھی، آسائشات ہمارے پاس ہے تب بھی، سچائی کو لازم اختیار کرو۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، کیوں سچائی کو اختیار کرو؟ کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کے رستوں پہ لگا دیتی ہے، اور اسلامی معاشرہ نیکی والا رستہ ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، برائیاں نہیں ہوتی، اس لیے بتایا سچائی کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی
جو ہے نا یہ نیکی کے راستے بتاتی ہے. وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو سچائی ہے، جو نیکی ہے، وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. دنیا میں پھر اس کی جنت بن جاتی ہے. معاشرہ اسلامی بن جائے تو جنت ہے، جنت نظیر بن جاتا ہے. جب نیکی سچائی کو اختیار کریں گے، نیکی کے راستے کھلیں گے. جب نیکی کو اختیار کریں گے پھر اللہ کی جنت کے راستے کھل جائیں گے. دنیا میں تمہاری دنیا کی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی تمہارے لیے جنت بن جائے گی. اور جب ہم سچائی کو چھوڑ دیں گے، جھوٹ کو اختیار کریں گے، تو پھر جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جو وہ تاریکی اور اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور گناہ انسان کو پھر آخر جہنم کی اتھاہ گہرائی میں گرا دیتے ہیں. اس لیے سچائی اسلامی معاشرے کا بہترین ایک صاف شفاف طریقہ ہے کہ اس کو اختیار کریں گے تو معاشرہ سدھرے گا. آج ہم نے جھوٹ کو کاروبار کا مسلسل سمجھ لیا. جھوٹ کو ہم نے کاروبار، اپنے بزنس کا ہنر سمجھ لیا ہے کہ جناب جب تک جھوٹ نہ بولے نا سامان نہیں بکتا، جب تک جھوٹی بات نہ کرے گاہک یقین نہیں کرتا. سچائی کو اختیار کریں تاکہ معاشرہ بگڑے نہ، سمجھ جائے. جب معاشرہ سدھرے گا، بگڑے گا نہیں تو پھر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی. اسلامی معاشرہ پھر بنے گا جس میں روشنیاں ہوں گی، جس میں استحکام ہوگا، جس میں برکتیں ہوگی، جس میں خیر ہوگی، جس میں بھلائی ہوگی. اور اگر ہم نے بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر رکھ دی، یاد رکھے اللہ کے پیارے نبی کا سچا فرمان ہے، کائنات کے امام نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے برکتوں کو کھا لیتا ہے. اگر کاروبار میں جھوٹ بولیں گے مال تو آ سکتا ہے لیکن برکت سے خالی ہوگا، سکون نصیب نہیں ہوگا، برکتیں نہیں ملے گی، خیر نہیں ملے گی، اولادیں نافرمان ہوگی، بگڑے گی، آگے سے باتیں کرتی ہوئی نظر آئے گی، کاروباری زندگی ہوگا لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ تم نے خیر کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، سچائی کو بند کر دیا ہے، جھوٹ کو اپنے لیے کھول لیا ہے. لہذا اللہ نے خیر و برکت کو وہاں سے اٹھا لیا. اسلامی معاشرے کے لیے اصلاح معاشرہ ضروری ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کو، سچائی کو اختیار کیا. آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی کو لوگ صادق امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. صادق، سچا، سچائی کو اختیار کرنے والے ایسے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو اختیار کرنے والے. سچائی کے بارے میں بڑی باتیں ہو سکتی ہے، اختصار کو ملوز خیال میں رکھتے ہوئے بات کو آگے چلاؤں گا. اسلامی معاشرہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امن ضروری ہے. امن، آپ امن قائم کریں. سوال اٹھ جائے گا کہ امن قائم کرنا تو حکومت کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، فرد کا کام تو نہیں ہے. ہاں میں اپنی سطح کی بات کر رہا ہوں. جہاں جہاں میرا اختیار ہے، آپ کا اختیار ہے، کسی انسان کا ذاتی اختیار ہے، وہاں پہ اسے امن قائم کرنا چاہیے. جو ریاست کا کام ہے اس میں مداخلت کا ہمیں اختیار نہیں ہے، جو اداروں کا کام ہے اس میں ہمیں مداخلت کا اختیار نہیں ہے. وہ ادارے خود کریں گے، وہ خود جواب دیں گے. ہماری جو ذمہ داری ہے ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں معاشرہ اسلامی بنے، اسلامی اسٹیٹ بنے، اور صرف حکومت اور اداروں کو الزام نہ دیا کریں بلکہ اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر اپنے ضمیر سے بھی فیصلہ لیں کہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے یا ہم نے اپنے حصے کی شمع بجھا کے رکھ دی ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں کیا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن کے اوپر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. ذاتی طور پر بھی ہمیں امن قائم کرنا ہوگا، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث مبارک ہے، من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان بندہ ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے بندے محفوظ ہوتے ہیں. اگر آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے پھر سوچ لیں آپ اسلامی معاشرہ نہیں چاہتے، آپ اسلامی معاشرے کے اندر رکاوٹ ہے بہت بڑی. آپ نے حدیں قائم کر دی ہے، آپ نے دیواریں کھڑی کر دی ہے کہ کہیں معاشرہ نہ سدھر جائے، معاشرہ ٹھیک نہ ہو جائے. آپ نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی
رکھی ہیں، پہلے ان رکاوٹوں کو گرائے. آپ کی زبان محفوظ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کی زبان چلتی ہے، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت تردار کرتے ہیں، اگر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں اور ان کی عزت کو لوگوں کے سامنے رسوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تذلیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مت سمجھیں کہ آپ اس فلاں بندے کے ساتھ اپنا بغض انار ظاہر کر رہے ہیں یا آپ اس بندے سے اپنی ذاتی عداوت کو ظاہر کر رہے ہیں. حقیقت کے اندر آپ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے اندر رکاوٹ قائم کر دی ہے، آپ نے دیوار قائم کر دی ہے، آپ نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. اسلامی معاشرہ کا مطلب ہے آپ کی زبان سے مسلمان محفوظ ہونے چاہیے. کیا آج ہماری زبان سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ آج ہماری زبان سے کیا ہمارے رشتے دار محفوظ ہیں؟ کیا آج ہماری زبانوں سے ہمارے سگے بہن بھائی کیا وہ محفوظ ہیں؟ ہمارے رشتے دار محفوظ ہیں؟ ہماری برادری والے محفوظ ہیں؟ ہمارے ہمسائے محفوظ ہیں؟ اگر کوئی گھر میں رہتا ہے، اس کے ہمسائے گھر کے آس پاس والے اس سے محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں؟ دکان اس کی ہے، اس کی دکان کے آس پاس دکانوں والے اس کی جرم لسانی سے محفوظ ہیں یا اس سے تنگ ہے؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ سے محفوظ ہے، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ اسلامی معاشرہ بنا رہے ہیں. لیکن اگر آپ سے محفوظ نہیں ہے، یاد رکھیں آپ نے اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں. آپ ظالم انسان ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ اسلامی معاشرہ بنے. الزام صرف حکومت سے نہیں کرنا چاہیے، اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے. وَيَدِهِ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ بنائیں. آج آپ کے پاس قوت آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، اختیار آ گئے ہیں، تو کیا آپ کے اختیارات سے آپ کے متحد لوگ محفوظ ہیں یا آپ سے تنگ ہیں، آوازار ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کے ضمیر نے فیصلہ دینا ہے کہ اگر آپ کے متحد افراد جتنے بھی ہیں آپ سے خوش ہیں، آپ کے رویے سے، آپ کے عمل سے، آپ کے طریقے سے خوش ہیں، تو پھر آپ کی ہاتھ سے آپ کے مسلمان بھائی محفوظ ہیں. لیکن اگر آپ کے متحد آپ سے محفوظ نہیں ہیں، آپ ان پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ہاتھ چلاتے ہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں آپ نے اسلامی معاشرے کو بگاڑ دیا ہے. آپ اسلامی معاشرے کے اندر رکاوٹ ہیں. من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں. یہ اسلامی معاشرہ. اسلامی معاشرہ ایسے بنے گا آپ کی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے، تب اسلامی معاشرہ بنے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اسلامی معاشرے اس ذاتی نوعیت کے معاملات کے اوپر، اس ذاتی نوعیت کے معاملات کے اوپر کس قدر اللہ کے نبی نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے. آپ نے فرمایا جو کسی ایک انسان کو بغیر قصور کے، بغیر جرم کے قتل کر دیتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. اگر کسی نے ایک انسان کی ایک جان کو بچا لیا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، کوئی انسانوں کو بچا لیا. ایسے انفرادی طور پر اللہ کے نبی نے محنت کی ہے. یہ تو انسان ہے میرے پیارے بھائیوں، انسان اشرف المخلوقات والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے قسمیں کھا کر کہا ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، عزت و عظمت والے مکہ معظمہ شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ تو احسن تقویم انسان ہے جس کے بارے میں تیرے دل میں بغض، اناد اور کینے بھرے ہوئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی معاشرہ بنایا ہے نا، وہ معاشرہ ایسے ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے نا ایک چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھا جو گھبرائی ہوئی ہے، پریشان ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب سمجھ گئے، رحمت للعالمین نبی سمجھ گئے اس چڑیا کو کسی نے پریشان کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں چڑیا کو کس نے پریشان کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیارے نبی فلاں بندے نے اس چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا ہے. یہ چڑیا اس لیے اس یہاں پہ گردش کر رہی ہے کہ میرے بچے وہاں پہ اٹھا لیے گئے ہیں.
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس چڑیا کو نقصان پہنچاؤ، اذا دو، جاؤ اس کے بچوں کو وہاں پہ رکھ کر آؤ، اسے اذا اور تکلیف نہ دو۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ جس کی بنیاد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ چڑیا کو بھی اذا دینے کا حکم نہیں دیا، جس نے تکلیف دی اللہ کے نبی اس پر غصے ہوئے۔ 20 واقعات موجود ہے۔ اس اونٹ کے مالک کو بھی اللہ کے نبی نے ڈانٹا تھا، جس نے آمنہ کے لال کے پاس آ کر شکایت کی تھی، اللہ کے پیارے نبی میرا مالک کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھے کم کھلاتا ہے، اسے بھی ڈانٹا تھا۔ اور جس نے چیونٹیوں کو جلا دیا تھا، اللہ کے نبی نے اسے بھی ڈانٹا تھا کہ تجھے کسی ایک چیونٹی نے کاٹا ہے، ساری چیونٹیوں کو تو نے آگ کیوں لگا دی ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ جس میں بے جان چیزوں کی بھی اللہ کے پیارے نبی نے قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب تم کسی علاقے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہو اور فتح پا لیتے ہو تو وہاں پہ درخت جو پھلدار درخت ہے ان کو نہ کاٹنا۔ درختوں کی بھی لحاظ اور عزت رکھنے کا حکم اللہ کے پیارے نبی نے دیا ہے۔ جانوروں حیوانات کا بھی تقدس کا خیال رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے جس کے اندر ایک انسان کی جان کی قیمت، ایک انسان کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کے دن کہا کہ اس یوم عرفہ کے دن کی اتنی عزت نہیں، اس ذو الحجہ کے مہینے کی اتنی عزت نہیں، مکہ معظمہ کی اتنی عزت نہیں جتنی ایک مسلمان انسان کی عزت ہے۔ اللہ کے نزدیک مسلمان کی شان اس قدر بلند و بالا ہے جس کو آج ہم پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی ضدوں کی وجہ سے ہم لوگوں کی عزتیں تکرار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلامی معاشرہ اگر چاہتے ہیں تو اسلامی معاشرے کے لیے امن سے اسلامی معاشرہ بنے گا۔ آپ کی زبان سے امن ہونا چاہیے، آپ کے مسلمان بھائی، آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، آپ کے تعلق والے، غیر تعلق والے آپ کی زبان سے محفوظ ہونے چاہیے، امن میں ہونے چاہیے، آپ کے ہاتھ کی قوتوں طاقتوں سے سارے لوگ محفوظ ہونے چاہیے۔ معاشرہ اسلامی بنے گا، معاشرہ سدھرے گا۔ لیکن اگر اس طرح معاملہ نہ ہوا، یاد رکھیں کبھی بھی معاشرہ اسلامی نہیں بن سکتا، کبھی بھی معاشرہ سیدھے راستے کے اوپر نہیں آ سکتا۔ اسلامی معاشرے کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے طہارت و پاکیزگی، اس کے اوپر اللہ کے پیارے نبی نے بڑا زور دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی کے اوپر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ ہے کہ آپ کا وجود پاک ہونا چاہیے، آپ کے نظریات پاک ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں جب تک آپ کا وجود پاک نہیں ہوگا، آپ کے نظریات، خیالات، تصورات پاک نہیں ہوں گے، معاشرہ کبھی اسلامی نہیں بن سکتا۔ اسلام سے قبل آپ نصارہ کو دیکھ لیں، ہندوؤں کو دیکھ لیں، دیگر مذاہب کو دیکھ لیں، ان کے اندر طہارت کی اتنی اہمیت نہیں تھی، بلکہ جتنا بڑا کوئی عبادت گزار ہوتا تھا اتنا زیادہ وہ ناپاک رہنے والا ہوتا تھا۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، 50 سال لوگوں نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو پانی ٹچ نہیں ہونے دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رحمانیت ہے، یہ اس میں اللہ کی رضامندی ہے۔ آج ہندو مذہب کے اندر، سکھ مذہب کے اندر ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ سکھ یہ سمجھتے ہیں جسم کے بال، فالتو بال، ان کو بھی اتارنے سے انسان اپنے دین اور مذہب سے نکل جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے پاکیزگی، طہارت، صفائی، ستھرائی، نظافت، نفاست کے اوپر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو طہارت کو نصف دین قرار دیا، نصف دین کا ہے۔ کیا طہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ وضو کے اندر طہارت ہے، غسل کے اندر طہارت ہے، ویسے نہانے میں طہارت ہے، ناخن کاٹنے کے اندر طہارت رکھی ہے، مونچھوں کے بال کاٹنے میں طہارت رکھی ہے، بالوں کے بال کاٹنا، زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا، طہارت ہی طہارت، پاکیزگی پاکیزگی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہے، جس سے اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ اگر آپ کا وجود پاک نہیں ہوگا، جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہ جگہ پاک نہیں ہوگی، اس کا اثر آپ کی شخصیت کے اوپر ہوگا۔ آپ کا ذہن بھی پاک صاف نہیں رہے گا، گندگی کو پسند کرے گا، گندگی کی طرف آپ کی رغبت ہوگی، اور آپ کے نظریات اور خیالات بھی
بھی گندے ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنے وجود کو پاک رکھیں گے, صاف رکھیں گے, اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں گے, یاد رکھیں گے آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں اس جگہ کو پاک و صاف رکھیں گے, آپ کے نظریات بھی پاک صاف ہونا شروع ہو جائیں گے, تصورات بھی پاک ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا ایھا المدثر, اے کمبلی اوڑھنے والے, اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں, اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں. آپ نذیر بن کر آئے ہیں, لوگوں کو ڈرائیں. پھر فرمایا اے پیارے نبی آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی بیان کیا کریں, اپنے رب کی کبریائی بیان کیا کریں, اللہ اکبر کے نعرے بلند کیا کریں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور اپنے آپ سے بتوں کی کلیدگی کو دور کر دیں. یعنی نظریات اور خیالات بھی پاک ہونے چاہیے, آپ کا وجود اور لباس بھی پاک ہونا چاہیے. اللہ نے نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے. تو پاکیزگی, صفائی, ستھرائی یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. جہاں پہ وجود پاک نہیں رہتے, جہاں پہ علاقے پاک نہیں رہتے, جہاں پہ پاکی اور گندگی کا خیال نہیں کیا جاتا, یاد رکھیں وہ معاشرے کبھی نہیں سدھرتے, وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں, خراب اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جہاں پہ اپنے وجود کو صاف رکھنا ضروری ہے, اپنے لباس کو صاف رکھنا ضروری ہے, اپنے گھر, دکان, فیکٹری, کارخانے کو پاک رکھنا ضروری ہے. یاد رکھیں وہاں پہ اپنے آس پاس اپنے محلے کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے. ہم نے اپنے محلوں کو گندگی کے ڈھیر بنا رکھے ہیں. کوئی چیز کسی جگہ پہ پڑی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا, یہ فلاں کے گھر کے آگے پڑی ہوئی ہے وہی اٹھائے, یا یہ کمیٹی والوں کا کام ہے وہی کریں گے. پڑا گند پڑا ہوا ہے, گلیاں گندی کی گندی رہتی ہیں, خراب ہی خراب رہتی ہیں. ہم بڑے پکے مسلمان ہیں, الطہور شطر الایمان پر ایمان رکھنے والے ہیں, طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے. لیکن کبھی ہماری کانوں کے اوپر جو تک نہیں لگی کہ ذرا ہم یہاں کی صفائی کرتے ہیں. لیکن پکا ایمان بڑا ہے, اللہ کے پیارے نبی سے پیار بڑا ہے, اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں. لیکن یہ طہارت, یہ پاکیزگی جو اسلام کا شعار ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلامی معاشرہ اگر چاہتے ہیں, اسلام جسمانی آپ کی طہارت نہیں چاہتا ہے, روحانی طہارت نہیں چاہتا ہے. جسمانی طہارت بھی اختیار کریں, روحانی طہارت بھی اختیار کریں. اسلامی معاشرے کی بنیاد, اصلاح معاشرے کا اہم ترین حصہ اور چیز احساس ہے, ہمدردی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس, ہمدردی, اس کے اوپر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی, اخلاقیات دکھائے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے انس پیدا کی ہے, محبت پیدا کی ہے. اسلامی معاشرہ اس چیز کے اوپر بنے گا کہ آپ کے اندر احساس ہو, ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی اور خیر خواہی ہو. اگر آپ ایک دوسرے کے بارے میں احساس نہیں رکھتے, ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی نہیں رکھتے, تو آپ خود ہی اسلامی معاشرے کے اندر رکاوٹ ہے. آپ کے اندر احساس نہیں ہے, ایک دوسرے کی ہمدردی موجود نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم, قرآن کہہ رہا ہے مسلمان آپس میں بھائی ہے. نبی علیہ السلام نے فرما دیا مسلمان آپس میں بھائی ہے. پھر آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک وجود کی طرح ہے. اگر یہاں پہ درد ہوتی ہے, پورے جسم کے اندر اس درد کی شدت محسوس کی جاتی ہے. جسم کے کسی حصے میں عذاب پہنچتی ہے, پورا جسم دل بنا اٹھتا ہے, تکلیف اسے ہوتی ہے. اگر اس طرح مسلمانوں کی تکلیف پہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ احساس آپ کے دل میں موجود ہے, پھر تو آپ اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں, آپ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے. لیکن اگر آپ کے دل کے اندر یہ احساس نہیں ہے, یاد رکھیں آپ اسلامی معاشرہ نہیں چاہتے, آپ حقیقی اسلام سے خالی ہیں. احساس جس کے اندر ہو یہ اسلامی معاشرہ ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر مواقعات مدینہ قائم کر دی. ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اور بتا دیا کہ اسلام آپس میں اخوت کا دین ہے, بھائی چارے کا دین ہے, محبت اور پیار کا دین ہے. یہ اخوت سکھاتا ہے. بے شمار حدیثیں اس پر موجود ہیں. بات تو آگے نبی علیہ السلام نے اسلامی معاشرے کی بنیاد اسلام کے اوپر, السلام علیکم افشوا السلام,
نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے. مسلمان سے جب ملتے ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان سے ملاقات کرے السلام علیکم. صبح کے وقت ملے السلام علیکم، شام کے وقت ملے السلام علیکم، جب بھی ملاقات کرے السلام علیکم. آج ہمارا معاشرہ تباہی بربادی میں گرا ہوا، جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں. استغفر ہے کون مسلمان؟ چاہتے کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ. ہے کون؟ غلامان مصطفیٰ. چاہتے کیا ہے؟ ملک کے اندر اسلام نافذ ہو، شریعت نافذ ہو. زبان پہ گندی گالیاں ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں گالی دے کر مخاطب کرتے ہیں. اسلام کا شعار ہے، شعار. میں نے اسلام کا شعار اس کو سمجھا ہے اور دیکھا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اس قدر تعلیمات السلام علیکم کے بارے میں دی ہے، آپ حیران رہ جائیں. قدم قدم پہ رہنمائی کی ہے. جب بھی جب کوئی بندہ کسی سے ملے السلام علیکم پہ. ہم نے صحابہ کی تعریف پڑھی ہے. درخت درمیان میں آ جاتا، دو بندے گزر رہے ہیں، درمیان میں درخت آ گیا، ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا. جب آپس میں پھر ملتے، ایسے رستے کے جدا ہو جانے کے بعد پھر کہتے ہیں السلام علیکم. انہوں نے اسلام کو سمجھا کہ جب بھی ملاقات کرے السلام علیکم کرے. یہ شعار اسلام کا ہم نے غلط کر دیا. آج ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لفظ بنا لیے. شام کو ملتے ہیں تو کوئی اور لفظ ہے جناب، صبح ملتے ہیں تو کوئی اور لفظ ہے. پڑھے لکھا معاشرہ ہی یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے. اسلام نے یہ تعلیمات السلام علیکم کی تعلیم دی ہے. اب جو سلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. سلام السلام علیکم، السلام علیکم. جنت کے اندر بھی جنتی جب جائیں گے، جب ان کی آپس میں ملاقات ہوگی تو پہلا کلام ان کا السلام علیکم ہوگا. جنتی آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں، جب بھی ملے السلام علیکم کہیں. یہ اسلامی معاشرے کا شعار ہے. اسلامی معاشرہ بنے گا اصلاح معاشرہ سے. اصلاح معاشرہ کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے بہنی حقوق و فرائض کے اوپر زور دیا ہے. بہنی حقوق و فرائض کا خیال کریں. والدین ہے تو اولاد کا، اولاد ہے تو والدین کا، میاں ہے تو بیوی کا، بیوی ہے تو خاوند کا، رشتہ دار رشتہ داروں کے، ہمسائے ہمسایوں کے، آقا ہے تو غلام کا، غلام ہے تو آقا کا. ایک دوسرے کے حقوق اپنوں کے، بیانوں کے، سب کے اسلام نے بیان کر دی ہے. معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب تک آپ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرہ اسلامی نہیں بن جاتا ہے. آج ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ ملنا چاہیے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے. اور جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، جو دوسروں کے حق ہیں، وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں. اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں. جب دوسروں کے حق آپ ادا کریں گے، دوسرے خود بخود آپ کے حق ادا کریں گے، معاشرہ اسلامی بن جائے گا. جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا. اللہ کے پیارے نبی نے ایک جملے کے اندر اس تمام چیز کو بند کر کے رکھ دیا. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، اس بندے کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حقوق اور فرائض کا خیال کریں. جو حق اللہ نے آپ کے ذمہ رکھے ہیں، جو فرائض آپ کے ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی آپ کریں، دوسروں کے حق ادا کریں. دوسرے آپ کے حق آپ کے ادا کریں گے، یہ اسلامی معاشرہ بنے گا. جب آپ دوسروں کے حق غصب کریں گے تو اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا. اسلامی معاشرے کے قائم کرنے کے لیے آخری بات آج کے خطبہ کے ذریعے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خائی کرنا ہے. اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں، خیر خائی کریں، خیر خائی کریں. جب آپ ایک دوسرے کی خیر خائی کریں گے معاشرہ اسلامی بنے گا. جب آپ ایک دوسرے کی خیر خائی نہیں کریں گے کبھی بھی معاشرہ اسلامی نہیں بن سکتا. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت جلیل بن عبداللہ البجلی ایک صحابی رسول تھے. یہ اپنے علاقے کے سردار تھے. یہ مسلمان ہوئے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، بیعت کی. پھر ایک وقت آیا، یعنی ایک دور آیا، پکے سچے مسلمان، ہمارے جیسے نام نے آج نہیں، پکے سچے مسلمان بنے. ایک گھوڑا کہیں سے خرید رہے، بازار میں گھوڑا بک رہا ہے. تو یہ گھوڑا بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ 300 درہم کا میں بیچوں گا. یہ جلیل بن عبداللہ کہتے ہیں بھائی تمہارا گھوڑا
شکل و صورت کے اعتبار سے 300 کا نہیں ہے، 300 سے زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے. آپ اس کی قیمت مجھ سے زیادہ دیں. یہ گھوڑا مجھے پسند آ گیا، میں خریدنا چاہتا ہوں، لیکن جتنی قیمت تم بتا رہے ہو اتنی قیمت اس کی نہیں ہے، اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے، زیادہ قیمت مجھ سے لو. اب آپ وزیر آباد کے بازار کا حال دیکھ لیں اور نبی کے صحابی کا واقعہ سامنے مد نظر رکھ کر فیصلہ کر لیں اسلامی معاشرہ کون سا ہے. ہمیں پتہ بھی چل جائے اس بندے کی قیمتیں خرید اتنی ہے، ہم کوشش کریں گے اس سے بھی ذرا تھوڑے سے چھڑوا ہی لیں. اس کا نقصان ہوتا ہے اسے خیر خائی کا جذبہ نہیں. یہ صحابی رسول کہہ رہا ہے، تو 300 کہہ رہا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اتنے کا نہیں، اس سے زیادہ قیمت ہے. اس نے کہا کہ پھر بتاؤ کتنے آپ دینا چاہتے ہیں. اس نے کہا اگر میں 400 کہوں تو یہ گھوڑا 400 درہم سے بھی زیادہ کیا، اگر 500 کہوں تو 500 درہم سے بھی زیادہ کیا، 600 700 800. پھر کہنے لگے جابر بن عبداللہ البجلی کہ یہ گھوڑا مجھے جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 800 درہم کا گھوڑا مجھے لگتا ہے، آپ مجھ سے 800 درہم لے لیں، یہ گھوڑا مجھے دے دیں. وہ بیچنے والا کہتے ہیں اگر آپ مجھے اتنے پیسے دے کر راضی ہیں تو میں اتنے میں سیل کر دوں گا، زیادہ قیمت. لوگوں نے کہا جریر یہ آپ نے کیا کیا، جب مالک خود اپنی مرضی سے کم قیمت میں چیز دے رہا ہے آپ کو اتنی قیمت بڑھانے کی کیا ضرورت تھی. حضرت جریر بن عبداللہ کہنے لگے میں نے جب رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ بیعت کی تھی کہ میں آپ کی تابع داری کروں گا، آپ کی غلامی کروں گا، اس وقت اللہ کے نبی نے ایک مجھ سے بیعت لیتے ہوئے یہ لفظ بھی استعمال کیا تھا کہ اے جریر تو ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کرے گا، لِنُصْحِ كُلِّ مُسْلِمٍ. یہ الفاظ تھے اللہ کے نبی کے، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے گا. اگر میں آج اس کا گھوڑا کم داموں میں لے لیتا یہ اس کی خیر خواہی نہیں تھی. میں اللہ کے نبی سے کی ہوئی اپنی بیعت کو توڑنا نہیں چاہتا، میں نے یہ بیعت کی ہے میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا. خیر خواہی یہی ہے جتنے کی چیز تھی اتنے میں بیچوں، اتنے میں خریدوں، اس سے زیادہ مجھ سے نہ لوں، لہذا میں نے وہ خیر والا معاملہ کیا ہے. یہ تھے وہ صحابہ، یہ تھا وہ اسلامی معاشرہ جس کے اوپر اسلامی معاشرے کی بنیاد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے رکھی، جس کو تاریخ نے ریاست مدینہ کے نام سے یاد کیا، جس کے اوپر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا نظام قائم کیا، جس کی مثالیں آج بھی ہمارے دلوں کو جگمگا دیتی ہیں اور روشن کر دیتی ہیں، معطر کر دیتی ہیں. یہ وہ اسلامی معاشرہ تھا. اسلامی معاشرے کے لیے ان چیزوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ چیزیں اپنا سکتے ہیں تاکہ معاشرہ اسلامی بن جائے، ہماری آنے والی نسلیں اسلامی معاشرے کے اندر اپنی آنکھیں کھول سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، یاد رکھیں ہماری آنے والی نسلیں اسلامی معاشرے میں نہیں، ظلم و زیادتی، ناانصافی اور ایسی بربریت والے معاشرے میں آنکھیں کھولے گی جس کو ہمیں دیکھ کر بھی یا سن کر بھی شرمندگی ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.